نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 گزشتہ آیت میں اللہ جل شانہ سے ہدایت طلب کی گئی تھی، تو ہدایت کا تعین ضروری تھا کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا اور تعین کر دی گئی کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں اور قومیں بستے ہیں سب اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چلنے سے اللہ جل شانہ خوش ہو اور انسان آخرت میں نجات پا جائے، اسے بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے سورۃ نساء کی آیت میں وضاحت فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ اشخاص، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق اور ساتھی ہیں۔ اس سے بات واضح ہوگی کہ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں انہی حضرات کے راستہ کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔ اگر اس جگہ پر لفظ قرآن ہوتا یا لفظ سنت ہوتا یا لفظ حدیث ہوتا تو لوگ کھینچ تان کر کے اس کے مطالب خود نکالتے، لیکن اللہ جل شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے رجال پیدا کیے ہیں۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے رجال اللہ کی ضرورت ہے، مگر نہ انسان کتاب سمجھ نہیں سکتا۔ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن قرآن کو صحیح سمجھیں گے وہ جو رجال اللہ کو سمجھیں، ان پر اعتماد کریں، ان کی پیروی کریں، وگرنہ قرآن پاک نے اور اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن ہے اور یہی کتاب ہے جسے پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اس لیے ان صالحین کا جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ 4 جماعتیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 جو کہ آخری آیت ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر غصہ نہیں کیا گیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں ہیں۔ 2 دعائیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر بندے سے منگوائی ہیں، ایک سیدھا راستہ اور سیدھے راستے والے کون، اور دوسرا یہ بھی کہ کن کے راستے سے بچنے کی دعا، وہ بھی اللہ جل شانہ نے بتا دی ہے، کہ وہ لوگ جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ روایات نقل کرتے ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المغضوب علیہم، اس سے یہود مراد ہیں، ولا الضالین سے نصارہ یعنی عیسائی مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح منقول ہے، کیونکہ یہود کے بارے میں سورۃ بقرہ میں آگے آئے گا، فباءوا بغضب علی غضب، وہ غصہ پر غصہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور نصارہ کے بارے میں سورۃ مائدہ میں آئے گا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ،
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور سیدھے راستے سے وہ خود بھی بھٹک گئے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، دو قوموں کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے عمل کو ضائع کیا، حق کو ٹھکرا دیا۔ نصارہ علم کے دعوے دار نہیں تھے، علم کے مدعی نہیں تھے، علم سے خالی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ ان کے راہ پہاڑوں میں رہتے اور عبادت کرتے، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے، لیکن عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے اور گمراہ تھے۔ جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ ناراضگی اور غصے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لیے صفت مغضوبیت یہودیوں کے لیے خاص طور پہ ذکر کی گئی، اور نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ اور راستہ غلط اختیار کیا اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان نقصان میں نہیں جائے گا۔ یا اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یہودیوں کی شرارت، عناد، بغض، مکاریاں جو صورت بقرہ میں بھی ذکر کی جائیں گی اور دوسری صورتوں میں بھی جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، ان کو جاننے کے بعد ہر صاحب عقل یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ لوگ قصداً ارادتاً ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے اللہ جل شانہ کے غصہ کے زیادہ مستحق ہوتے چلے گئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہود اور نصارہ کے راستہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان رجال اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ سورۃ فاتحہ کے اختتام پر اہل ایمان سے یہ دعا کرائی گئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان کریں۔ نماز میں بار بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب ہم مسلمان غور کریں کہ ان دونوں جماعتوں کے طور و طریق سے کس قدر ہم دور ہیں۔ کیا واقعتاً ہم دور ہیں؟ اور جن حضرات پر انعامات کیے گئے، یعنی انبیاء کی جماعت، صدیقین، شہداء، صالحین کی جماعت، کیا ہم ان کے طریقوں کے قریب ہیں؟ خواہ وہ ہمارے معاملات حکومت کے ہوں، سیاست کے ہوں، معاشرت کے ہوں، معیشت کے ہوں، شکل و صورت کے اعتبار سے ہوں، لباس کے اعتبار سے ہیں، کسب مال اور تجارت کے اعتبار سے ہوں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم غور کریں۔ کیا ہم نے یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کے اتباع کا انکار کیا ہے یا ہم میں پائی جاتی ہے؟ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ عوام بھی اس میں پھنسی ہوئی ہے اور خواص بھی، یعنی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے سے بچا، وہ لوگ بھی ان کی اتباع سے پرہیز نہیں کرتے۔ اس لیے بعض اہل علم نے فرمایا ہے اس امت میں جو عالم بگڑے اس کے اندر یہود کی صفات مشابہت ہوگی، اور جو عابد بگڑے اس کے اندر نصارہ کی مشابہت ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امت کا حال نظروں کے سامنے ہے، جن کے راستے سے ہم بچنے کی دعا کر رہے ہیں اور اسی کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستہ کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، مذہب ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں، سب ہی صراط مستقیم سے خارج ہیں۔ مسلمان موحد کے لیے ان سب سے بچنا فرض اور واجب ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کے راستے سے بچنے کی دعا مانگنے کی تلقین اس لیے کی گئی کہ ایک مسلمان بت پرست، دہری یعنی منکر خدا ہونا تو گوارا نہیں کرتا، لیکن اہل کتاب کے راستوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ان سے بچنے کی بار بار دعا کی گئی۔ اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے نام یہاں قرآن میں ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ ان کے انجام کار کو ان کا لقب بنا کر ذکر کیا گیا، جس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء کے راستہ سے ہٹنے کا انجام راستہ سے بھٹک جانا ہے اور خدائے پاک کے غصہ میں آنا ہے۔ نمبر دو، صراط مستقیم کے خلاف
صرف یہود و نصارہ ہی کا راستہ نہیں، بلکہ جو بھی یہود و نصارہ کے عقائد، کردار، اوصاف، اخلاق اختیار کرے گا، اس کے نتیجے میں وہ مغضوب علیہ بھی کہلائے گا اور ضال بھی کہلائے گا، خواہ یہ چیزیں کسی جماعت میں پائی جائیں یا کسی فرد میں پائی جائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی اتباع نصیب فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کے درس کے بعد یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ جب سورۃ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم آمین کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے ختم پر نماز میں ہوں تب بھی آمین کہتے ہیں، نماز سے باہر ہوں تب بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب انسان کوئی دعا مانگے تو آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ احادیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ آمین کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما، یعنی ایک مرتبہ دعا مانگی پھر دعا کی قبولیت کی دعا مانگی، گویا 2 دعائیں ہوں گئی۔ معالم التنزیل میں لکھتے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد تھوڑا سا ٹھہر کر آمین کہنا چاہیے تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ آمین کا جو کلمہ ہے یہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس کو لکھا نہیں جاتا، لیکن پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کے فضائل بہت ہیں۔ مومنین کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا ہے۔ نمبر 1 سلام پھیلانے پر، نمبر 2 نماز کی صحیح صفیں قائم کرنے پر، نمبر 3 آمین کہنے پر۔ اس لیے سورۃ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنی چاہیے، لیکن یہ آمین آہستہ کہی جائے گی، بلند نہیں کہی جائے گی، خواہ نمازیں سری ہوں خواہ نمازیں جہری ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے اختتام پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ سورت بڑے فضائل پر مشتمل ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک نام سورۃ شفا بھی ہے، یعنی اس کے اندر مسلمانوں کے لیے باطنی اور روحانی شفا کا باعث تو ہے ہی، جسمانی امراض اور تکالیف اور دکھ درد کے لیے بھی یہ شفا ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ زہر کے لیے بھی شفا ہے۔ عبد الملک بن عمیر سے مرسلاً ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حدیث کی بعض کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس بندے کی عقل ٹھکانے نہ ہو 3 روز تک صبح و شام سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے اس کو جھاڑا جائے، یعنی اس پر دم کیا جائے۔ پوری سورۃ فاتحہ پڑھ کر پڑھنے والا اپنے منہ میں جو تھوک ہے وہ اس کے اوپر تھتکار دے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے، اگر کسی کو سانپ بچھو ڈس لے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی جائے اور ہلکا ہلکا تھوک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جھاڑ دیا جائے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر پہ تھے، جس جگہ پڑاؤ تھا اس قبیلے کے کسی بندے کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ وہ ان لوگوں کے پاس آئے کہ اگر کسی کے پاس کوئی دم ہے تو وہ دم کر دیں۔ ایک صحابی اٹھے، ان کے ساتھ گئے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور وہ تندرست ہو گئے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے شرط لگائی تھی کہ میں دم اس شرط پر کروں گا کہ تم مجھے بکریاں دو گے۔ اس کی تعداد حدیث میں مختلف آتی ہے، کہیں 30 ہے، کہیں 30 سے کچھ کم ہے، کہیں کچھ زیادہ بھی ہے۔ اور جب یہ دم کرنے کے بعد واپس آئے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بکریاں لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو ہم نے فاتحہ پڑھ کر کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، اس لیے اس کے استعمال کرنے سے یہ حضرات رک گئے۔ جب مدینہ منورہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا قصہ بیان کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک کتاب اللہ ان ساری چیزوں سے زیادہ حقدار ہے اجرت کی جس پر تم لوگ اجرت لیتے ہو۔ تو اس سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دم کرنے کی، تعویذ وغیرہ لکھنے کی اجرت لینا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ الفاظ درست ہوں، شرکیہ کلام نہ ہو اور جائز مقصد کے لیے ہو۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو سونے کے لیے بستر پر بیٹھے تو سورۃ فاتحہ اور آخری 3 سورتیں پڑھ لیا کر، موت کے سوا ہر چیز سے تجھے امن مل جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نفع کو عام کرنے کے لیے دوسرے لوگوں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔